Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال اس وقت پوری دنیا کو اس تشویش میں لپیٹے جا رہی ہے جس کا خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ یو ایس نے ویسے تو یو ایس اسرائیل کو آلویز سپورٹ کرتا آ رہا ہے، لیکن اب دیکھنے میں یہ آئے کہ وہاں پہ کچھ بحری بیڑے آلریڈی موجود تھے مڈل ایسٹ میں، ایک اور بھیج دیا گیا ہے۔ یہ وہ پریشر ہے جو بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر حماس کے ساتھ ایران سے فورسز آ جاتی ہیں، حزب اللہ شامل ہو جاتا ہے، سیریا شامل ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ریزسٹنس ہے وہ اور آگے بڑھتی جائے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنے 2 لاکھ سے زیادہ گراؤنڈ فورسز زمین پہ اتار دیے جو کہ پہلے سے گھیرے ہوئے تھے غزہ کو، اور اب غزہ کے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف لوگوں کو پہلے کہا گیا کہ آپ گھروں کو چھوڑ کے خالی کر کے نکل جائیں۔ لوگوں نے گھروں سے تو نہیں نکلے، اب ظاہر اندر ریزسٹنس ہوگی۔ ریزسٹنس کا لیول کیا ہوگا، کس حد تک وہ فائٹ بیک کر سکیں گے۔ کوئی 6000 سے زیادہ بام مار دیے گئے ہیں، ریبلز ہے، ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے، لیکن ان کے اندر ایک امید ہے، ایمان ہے، جذبہ ہے، لوگ آگے سے لڑ رہے ہیں، اور دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا گھر ہے، یہ فلسطین ان فلسطینیوں کی ہی جگہ ہے، اس میں چاہے وہ مسلمان ہوں، کرسچن ہو، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، یہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے یہ اصل میں ان کا گھر ہے، ان کا مقام ہے، آپ ان سے چھین نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں۔ ان لوگوں نے فائٹ بیک کرنا ہے، ان لوگوں نے ریزسٹنس شو کرنی ہے، یہ کوئی اوور نائٹ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کو اگر ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی لمبی پلاننگ کی ہے حماس نے، اور حماس نے پلاننگ کرنے کے بعد 400 500 یا 4500 جتنے بھی بام پھینکے ہیں، آبویسلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہینڈ میڈ ہے، اور اس نے جو تباہی پھیلائی ہے 1200-1300 کے قریب اسرائیلی مر گئے ہیں، اور 2000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ سٹیٹسٹکس ہے جو اس وقت اس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جب اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ وہ فوڈ، الیکٹرکسٹی، فیول، پانی، یہ سارا کچھ بند کر دیا جائے گا، اور بند کر دیا ہے پچھلے 6 دنوں سے، یہ سارا کچھ بند ہے، انٹرنیٹ کمپلیٹلی کلیمپ ڈاؤن ہے، کوئی باہر سے آپ امیجز یوٹیوب اور اس طرح کا جتنے بھی سوشل میڈیا ہے اس پہ انہوں نے پہلے سے قوانین بنا رکھے ہیں کہ آپ نہیں شو کر سکتے۔ تو ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف میڈیا کی لائز ہے، انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا خاص طور پہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط پکچر دکھا رہا ہے، اور دوسری طرف امیجز اس طرح کے جو آ رہے ہیں، چھوٹے بچے، خواتین، اور ان کے چہرے پہ مایوسی نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے کوئی بہت ہی قریبی لوگ ہیں، بہت ہی بہادر لوگ ہیں، اور اللہ نے کسی وجہ سے ان کو چن رکھا ہے۔ ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا جس میں ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کا پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ربل تھا، ڈسٹرکشن سے گھر تباہ آیا ہوا تھا، جانے کی جگہ تھی، تو اس نے پوچھا آپ کے کیا حالات ہیں، تو وہ کہتی ہے الحمدللہ، اور وہ یہ الحمدللہ وہ تھا جو جینوئنلی دل سے نکلنے والا الحمدللہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشکل وقت ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، we'll fix it۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا اور آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا ہم اس میں آواز اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے حکمرانوں سے پوچھئے، اپنے ان فوجیوں سے پوچھئے جنہوں نے ہمیں ساری زندگی یہ تبلیغ کی کہ کشمیر اور فلسطین کے لیے یہ فوجیں تیار ہو رہی ہیں، آج وقت ہے، تو وہ کدھر ہیں؟ ستو کھا کے سو گئی ہیں، نہ پاکستان کی فوج جاگ رہی ہے، نہ دنیا کی کوئی فوج جاگ رہی ہے۔ 57 اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں، لیکن اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، ان انسانوں کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا جو 2.3 ملین کے قریب اس وقت
ایکسٹرمینیشن پوائنٹ پہ جینوسائیڈ کمٹ ہو رہا ہے، اور یہ اتنا بڑی ظلم اور بربریت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور ہم بے بس اور لاچار اور خاموش بیٹھے ہیں اس بے حس قوم کی طرح جس نے یہ دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ ان پہ تو یہ وقت آ سکتا ہے، ہم پہ کبھی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔